امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو 13 دن پورے ہو گئے ہیں اور پچھلے 13 دنوں میں ایران نے لگاتار امریکہ اور اسرائیل دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایران پر بھی لگاتار امریکہ اور اسرائیل نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا ہے، لیکن اب امریکہ نے اس بات کا اعتراف ضرور کر لیا ہے کہ ایران کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے، ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ خود امریکہ اب شکست خوردہ نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اپنی ذلت، رسوائی اور بے بسی محسوس کر رہا ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کو اتنا لاچار دیکھا گیا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور من بیٹھا اور امریکہ کو لگا کہ اب وہی دنیا کا نیا بادشاہ ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ادھر برٹش امپائر کا زوال بھی پہلی عالمی جنگ کے دوران شروع ہو چکا تھا، اور جیسے ہی دوسری عالمی جنگ رکی اس کے بعد برٹش امپائر کا خاتمہ، خلافت عثمانیہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، امریکہ ابھرنے لگا، امریکہ دنیا کا نیا باس بن بیٹھا۔ اور اس کے بعد جب امریکہ اور روس کے درمیان لڑائی چلی اور جو 40 سالوں تک جنگ ہوئی امریکہ اور روس کے درمیان، اور جس طرح روس کے کئی ٹکڑے ہو گئے تو روس اور پیچھے چلا گیا، امریکہ مضبوط ہوتا گیا، اور اس کے بعد امریکہ کو لگا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی پوری دنیا کا مالک ہے، کوئی اور طاقت دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے لگاتار دنیا کے دوسرے دیشوں کے انٹرنل معاملے میں مداخلت کرنی شروع کر دی، وہاں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا، کس ملک کا سربراہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی فورن پالیسی کیا ہوگی، اس کی ملک کی معیشت کا سسٹم کیا ہوگا۔ امریکہ نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا، اور اس ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ نے پہلے سال 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور 20 سالوں تک جنگ لڑنے کے بعد بھی امریکہ افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن امریکہ نے پوری دنیا میں یہ ڈھونس ضرور جمایا، دکھایا کہ دیکھو امریکہ کہیں بھی جا کر حملے کر سکتا ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے عراق پر سال 2003 میں حملہ کر دیا، صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، صدام حسین کو گرفتار کر کے امریکی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ عراق مسلمانوں کا دیش ہے، صدام حسین کی سرزمین ہے، اگر صدام حسین پر کوئی الزام ہے، صدام حسین نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو اس پر مقدمہ عراق کی عوام چلانے کا حقدار تھی، عراق کی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے تھا۔ لیکن عراق کی سرزمین پر امریکہ نے اپنی عدالت قائم کر دی، امریکی جج بیٹھے ہیں اور وہ مقدمہ سنا رہے ہیں، فیصلہ سنا رہے ہیں صدام حسین کا، اور سال 2006 میں صدام حسین کو تخت دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر امریکہ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو عراق میں بیٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے 2011 میں لیبیا پر حملہ کر دیا، کرنل معمر قذافی کو شہید کر دیا، اور امریکہ نے کہا کہ کرنل معمر قذافی ہماری بات نہیں سن رہا تھا، وہ اپنی نئی اکانومی بنانے کی بات کر رہا تھا، وہ ڈالر کی جگہ نیا سونے کا سکہ لانچ کرنے جا رہا تھا، وہ عرب دیشوں کو متحد کر رہا تھا، وہ افریقی ممالک کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہاری سرزمین کے اندر گولڈ نکلتا ہے، سونا پیدا ہوتا ہے، اور یورپ اور امریکہ کیوں ہماری سرزمینوں کے گولڈ پر قبضہ جما کر رکھے گا، وہ اس کو نکالے گا، وہ فیصلہ کرے گا، اور ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہیں، اب ہم خود اپنا نظام بنانے جا رہے ہیں۔ یہ برداشت نہیں ہو سکا امریکہ کو، اور اس نے کرنل معمر قذافی پر الزام لگایا کہ وہ آمر ہے، اس کی پرسنل لائف صحیح نہیں ہے، اس نے عوام کو اظہار رائے کی آزادی نہیں دے رکھی ہے، حملہ کیا کرنل معمر قذافی کو، امریکہ نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد الاخوان المسلمین کی حکومت بنتی ہے مصر میں، اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور امریکہ پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ میں ڈھکیلتا جاتا ہے۔ اور اب امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کو لگا کہ ایران بھی بہت طاقتور ہو چکا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، وہاں کا سپریم لیڈر امریکی صدر سے بات چیت نہیں کرتا ہے، اس لیے اب ایران کو سبق سکھانی ہوگی۔ اور جب امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا شروع کیا تو خود امریکہ ایران میں پھنس گیا ہے، امریکہ ذلیل ہو گیا ہے، اور پہلی مرتبہ ویسٹ کی میڈیا، انڈین میڈیا، یورپ کی میڈیا، خود عرب میڈیا یہ لکھ رہی ہے، یہ بول رہی ہے کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے، اور ایران نے امریکہ کو اس کی اوقات بتا دی ہے، اور امریکہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایران میں امریکہ کا ایسا برا انجام ہوگا، ایسا برا حشر ہوگا، لیکن فائنلی امریکہ کا ایران میں برا حشر ہوا ہے،
اور امریکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دو خبر ہے اور دونوں خبر بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عراق میں بصرہ ایک تاریخی شہر ہے اور وہاں سے بالکل نزدیک میں پرشین گلف میں ایک امریکی آئل ٹینکر پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ کیسے ہوا ابھی تک امریکی انٹیلیجنس اندازہ نہیں لگا سکی ہے، رپورٹ نہیں مل سکی ہے، اور اس حملے میں کئی کی ہلاکت ہوئی ہے جس میں ایک انڈین شہری بھی شامل ہے۔ 15 انڈین شہری کو زندہ بچا لیا گیا جو کرو ممبر تھے، لیکن ایک انڈین اس میں ہلاک ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کا حملہ ہوا تھا اور انڈیا میں سناٹا ہے۔ امریکہ کی سرکار نے اس حملے کے بعد بھارت سرکار سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، افسوس کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ وہ امریکی آئل ٹینکر تھا جس پر بصرہ میں حملہ ہوا، دھواں دھواں ہو گیا، آگ کی لپٹیں دیکھی جا رہی ہے، اور ابھی تک انڈیا کے ساتھ تعزیت کا اظہار امریکہ نے نہیں کیا ہے، جبکہ بھارتی کرو ممبر اس میں مارا گیا ہے۔ بغداد میں انڈیا کی جو ایمبیسی ہے اس نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ 15 بھارتی کرو ممبرز کو بچا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب میں ایک بھارتی شہری کی ایران کے حملے میں موت ہو چکی ہے۔ اب بھارتی شہری بھی زد میں آ چکے ہیں، نشانے پر آ چکے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سرکشا کے لیے کچھ بھی انتظام اور بندوبست نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عراق کی آئل کمپنیوں نے تیل کی سپلائی کو روک دیا ہے، تیل کی پیداوار کو بند کر دیا ہے، کیونکہ عراق میں دو طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ عراق پر ایران میزائل اور ڈرون سے بھی حملے کر رہا ہے، دوسری طرف عراق میں جو ملیشیا ہے، جو ایرانی گروپ ہیں، ان کی طرف سے بھی عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو، آئل فیسلٹیز کو، یا آئل جہاں سے نکلتا ہے آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اب عراق کی حکومت نے بھی آئل کے تمام پروسیس کو، سپلائی سینٹر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ عراق میں زیادہ تر جو آئل سپلائر کمپنیز ہے وہ امریکی کمپنیز ہے، اور امریکہ نے عراق سے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ امریکہ اپنی مرضی سے عراق کے تیلوں کا فیصلہ کر سکے۔ عراق دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے جہاں کا آئل بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریزرو آئل وینزویلا کے پاس پایا جاتا ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ، اس کے بعد عراق، اور پھر ایران کا نمبر آتا ہے۔ کبھی ایران اور عراق میں ایران کو پہلا نمبر مل جاتا ہے، تو یہی ٹاپ 4 ممالک ہے، ٹاپ 4 ممالک ہے، اور اس میں وینزویلا کا جو تیل ہے بڑا گھٹیا ہے۔ تو انہی تینوں دیشوں کے تیل پر پوری دنیا کا نظام منحصر ہے، اور اب پوری دنیا ایک ایک قطرہ تیل کے لیے ترس رہی ہے، جس طرح پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اب تیل کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے، اور کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اب امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پوری دنیا کو ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے، ایران اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر پوری دنیا میں اپنی دادا گیری کر رہا ہے، اور امریکہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی آئل سپلائر کمپنیز نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا، یو ایس سینٹرل کمانڈ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ان کو سیکورٹی دے، تحفظ دے، اور ان کے آئل ٹینکر گزر سکے، اور یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ نو، ہماری آرمی کو وہاں پر خطرہ ہے، ایرانی آرمی سے اسٹریٹ آف ہرمز میں ہماری آرمی نہیں لڑ سکتی ہے، ان کے حملوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، اگر اسٹریٹ آف ہرمز میں ہمارا ایئر کرافٹ کیریئر گیا، ہمارا جنگی جہاز گیا تو وہ ڈوب جائے گا، اور ہم وہاں پر خود خطرے میں ہیں، اس لیے ہم دوسروں کو سیکورٹی، تحفظ اور پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو چکنا چور کرنے والا ہے، اس غرور کو خاک میں ملانے والا ہے، جس میں امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا، ایران کی 50 کشتیوں کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، اور امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھال لے گا۔ دراصل امریکہ نے پوری دنیا کو جھوٹا دلاسا بھی دلایا کہ اب گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، اسٹریٹ آف ہرمز کا ہم سیکورٹی کنٹرول سنبھال لیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کون جہاز وہاں سے گزرے گا، نہیں گزرے گا، اور تیل کی قیمت کم رہے گی، بڑھے گی نہیں، جبکہ اندازہ ہے کہ تیل کی قیمت $200 پر بیرل جانے والی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں امریکہ ذلیل ہونے والا ہے۔ اور امریکہ نے پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی تھی، لیکن امریکی آرمی پیچھے ہٹ گئی ہے، امریکی آرمی ہمت نہیں کر پا رہی ہے، خاص طور پر جب سے رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ
ایران کے حملے میں 150 سے زیادہ امریکی آرمی شدید زخمی ہے اور امریکہ ان کو پہنچایا گیا ہے، علاج جاری ہے۔ 7-8 امریکی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ کچھ اور آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن امریکہ اس کو چھپا رہا ہے، ان خبروں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ امریکہ کی اکنومی کا نقصان تو سب سے زیادہ ہو چکا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں یعنی 6 دنوں میں 11 بلین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، اور یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ تو اس جنگ میں امریکہ اپنا سب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ امریکہ کو یوکرین جیسے چھوٹے سے ملک سے مدد لینی پڑ رہی ہے جو خود روس کے حملوں کا سامنا کر رہا ہے، تو امریکہ کی بے بسی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔